السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وبالله تعالى نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العلي العظيم. اسلام میں انفرادی عبادتوں اور انفرادی اعمال ان کی جتنی حیثیت ہے، بعض اعتبارات سے اجتماعی زندگی کی اہمیت اس سے زیادہ ہے، اور اسلام میں اجتماعیت کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص انفرادی عمل میں کوتاہ ہو، اپنے ذاتی اعمال اس کے اچھے نہ ہوں، اس کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے گئے جتنا زیادہ سخت معاملہ اس شخص کے لیے ہے جو امت کی اجتماعیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دین کے پتہ نہیں کتنے احکامات ایسے ہیں جن احکامات کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امت کی اجتماعیت برقرار ہے، اور وہ ان اعمال کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور امت کی اس اجتماعیت کو جس جگہ سے جوڑا گیا ہے وہ جگہ مسجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے اس بات کی فکر فرمائی کہ مسجد ہے۔ آپ نے جہاں قیام فرمایا وہاں آپ نے مسجد قباء بنائی۔ پھر جب آپ اندر مدینہ منورہ شہر میں آ کر رہنے لگے تو مسجد نبوی تعمیر، کیونکہ مسجد امت کو مجتمع رکھنے کی سب سے بڑی جگہ ہے۔
اور مسجد کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اس مسجد کے ذریعے سے امت کی اجتماعیت کو برقرار رکھے، امت ایک ساتھ جمع ہو، ایک ساتھ کھڑی ہو، ایک ساتھ عبادت کرے، ایک ساتھ اللہ کے آگے جھکے، پورے علاقے پر مسجد کا اثر ہو، پورا علاقہ مسجد کے تابع ہو، اور پھر اسی لیے تقسیمات ہوئی کہ 5 نمازیں اپنے محلے کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن جمعے کے لیے بہتر یہ قرار دیا کہ شہر کی جو جامع مسجد ہے اس کو اہمیت دی جائے، یا اسی جیسی جو مساجد ہیں، ظاہر ہے شہر پھیلتا گیا، وسعت ہوتی گئی، تو اب ایک جامع مسجد میں پورا شہر تو جمع نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے، تو کم از کم بڑی بڑی جو مساجد ہیں وہاں پر پورے علاقے کے لوگ جمع ہو۔ پھر جب عید کا موقع آئے تو مسجدوں میں بھی نہ ہو، بلکہ کسی میدان میں نکل کر، جسے عیدگاہ کا نام دیا جاتا ہے، پوری آبادی وہاں جمع ہو، اور پھر سال میں ایک مرتبہ پوری دنیا کے لوگ مسجد الحرام میں جمع ہو۔ یہ پورا نظام ہے، پورا سسٹم ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو محسوس ہونے لگتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ دین کی بھی بات ہو رہی ہے، کون سی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس طرح کے موضوعات نہ بیان کیے جاتے ہیں، نہ ہماری بولنے کی عادت ہے، نہ ان موضوعات کو سننے کی عادت ہے، جس کی وجہ سے امت کا اجتماعی جو شعور ہونا چاہیے، جو احساس ہونا چاہیے، اپنی اجتماعیت کی جو فکر ہونی چاہیے، اس کا کوئی احساس ہمارے اندر باقی نہیں رہ گیا۔ ہم تو مسجد کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں تو نماز پڑھنے کی جگہ، کہ مسجد کا مطلب یہ ہے 5 وقت وہاں سے اذان ہو جائے، اقامت ہو جائے اور نماز پڑھ لی جائے، مسجد کا کام ہو گیا۔ مسجد کے کاموں میں سے ایک کام ہے اور اہم ترین اور بنیادی اور اصل کام ہے کہ وہاں نماز ہو، لیکن مسجد سے صرف یہی کام نہیں ہوتا۔ میں تھوڑا بہت عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی، اس مسجد سے کیا کیا ہوتا تھا، اور وہ مسجد کیا کیا اثر اپنے نماز پڑھنے والوں پر ڈالتی تھی، اور اس مسجد سے کیا کیا فیصلے ہوتے تھے، اور مسلمانوں کے معاشرے میں اس مسجد کا کیا رول تھا۔ صحابہ کرام کو سب سے پہلے اس کی فکر ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب فتوحات کثرت سے ہوئی، قیصر فتح ہوا، کسریٰ فتح ہوا، ایران کی ساری سلطنتیں فتح ہوئیں، روم کی طاقتیں فتح ہوئیں، ادھر ازبکستان تک فتوحات حاصل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم تھا کہ جیسا ہی کوئی علاقہ فتح کرو، وہاں پر سب سے پہلے کوئی جگہ دے کر مسجد بناؤ، تاکہ اس علاقے کے مسلمانوں کو وہاں پر مجتمع کر سکے۔ پورے علاقے کے مسلمانوں کا ایک تعلق مسجد کے ساتھ، کیونکہ ان کو دین کا جو بھی فہم ملے گا، جو بھی سمجھ ملے گی، جو بھی علم ملے گا، جو بھی کام ملے گا، جو بھی عبادتیں ان کو ملیں گی، ان سب کی جگہ مسجد ہوگی۔ مسجد سے ان کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، مسجد سے ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے دن میں کیا کیا کام ہے۔ ایک ایک مسجد پورے علاقے کی تمام دینی، یہاں تک کہ دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن پاک میں مسجد کا تذکرہ فرمایا۔ حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کی فکر ان لوگوں پر سوار ہوتی ہے
جن کے اندر اللہ پر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور آپ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ سب سے بڑا ظالم وہ انسان ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکے، جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکے، کیونکہ مساجد کسی کا گھر نہیں ہے۔ انما یعمر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے ہے، وہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسلامی زندگی میں مسجد کا وہ کردار تھا، مسجد کا وہ رول تھا، اور مسجد کی وہ حیثیت تھی جو انسانی جسم میں دل کی حیثیت ہے۔ پورے جسم کو خون دل سے ملتا ہے، جسم کی ساری رگوں میں خون دل سے پمپ ہو کر پہنچتا ہے۔ مسجد ہوتی ہے وہ جگہ جہاں سے پورے علاقے کے لوگوں کو ایک خون ملے، ایک روحانی خون ملے، روحانی غذا ملے، ان کو علم ملے، ان کو ذکر ملے، ان کو دعوت ملے، ان کو دین کا فہم ملے، ان کو اللہ کا نام ملے، ان کو خدمت خلق کے کام ملے، سارے کام مسجد سے انجام دیے جا رہے ہوں، اور پورا علاقہ مسجد سے یہ سارے کام سیکھ رہا ہو۔ یہ ہر مسجد کا کام ہے، یہ ہر مسجد کی ذمہ داری ہے، یہ ہر مسجد کا عمل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد تعمیر فرمائی تھی، اس مسجد سے یہ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ کبھی سیرت کی کتاب ہم اٹھا کر دیکھیں تو نظر آئے گا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، سیرت پڑھ رہے ہوں گے اور نظروں کے سامنے ریل گھوم رہی ہوگی۔ مسجد نبوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت، مبارک، منور، مقدس مسجد ہے۔ اگرچہ بہت زیادہ شان و شوکت کے ساتھ اس کی تعمیر نہیں ہوئی ہے، لیکن اس مسجد میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں آنکھوں سے نظر آئے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس مسجد میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں۔ امام سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کے مقتدی آپ کے صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ وہی مسجد ہے، تہجد کا وقت ہے، کسی نماز باجماعت کا وقت نہیں ہے، لیکن بہت سے صحابہ ایسے ہیں جن کے گھروں میں وسعت نہیں ہے کہ وہ تہجد اپنے گھر پہ ادا کریں۔ ان کو جو تنہائی ملتی ہے، یکسوئی ملتی ہے، وہ مسجد میں ملتی ہے۔ وہ رات کی تنہائی میں کوئی اس کونے میں کھڑا ہے، کوئی اس کونے میں کھڑا ہے، اور وہ کونوں میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، تہجد ادا کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، سجدوں میں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ایک منظر ہے۔ آپ کی مسجد کا ایک منظر یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حلقہ لگا کر بیٹھے ہیں فجر کی نماز کے بعد، اور اس وقت اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، آپ لوگ اپنے خواب بتائیے۔ صحابہ اپنے خواب بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ تذکرے ہوتے ہیں، کچھ دور جاہلیت کی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ ہنستے ہیں، اور بعض مرتبہ اتنا زیادہ ہنسنے لگتے ہیں کہ لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں جاہلیت کی زمانے کی باتیں کرتے ہوئے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ایک منظر ہے۔ پھر اسی مسجد میں ایک چبوترا ہے، اس چبوترے کو صفہ کہا جاتا ہے۔ اس چبوترے پر کچھ لوگ ہیں درویش صفت، بڑے کمزور سے، پھٹے پرانے لباس میں، بظاہر بڑے سادہ سے
مسجد کے طالب علم ہیں، وہ اس مسجد کے پڑھنے والے ہیں، وہ اس مسجد میں علم حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہنے والے، آپ کے ایک ایک جملے کو نوٹ کرنے والے، آپ کی ایک ایک بات کو حفظ کرنے والے، آپ کی ایک ایک ادا کو غور سے دیکھنے والے کچھ صحابہ ہیں جو علم کے شیدائی ہیں، اور وہ بھی اسی مسجد میں رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان میں نمایاں ہیں، اسی لیے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تھوڑی سی ملی ہے، بہت کم عرصے وہ آپ کی خدمت میں رہے ہیں، لیکن چونکہ مسجد نبوی کے طالب علم ہیں، ہر وقت حاضر باش ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، 5000 کے قریب حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اسی مسجد میں آپ کو نظر آئے گا کہ ذکر کے حلقے ہیں۔ معروف حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کچھ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ علم کے حلقے میں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا انی بعثت معلما، مجھے چونکہ علم سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے میں علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن آپ نے ان کو بھی منع نہیں کیا کہ تم یہاں پر ذکر نہ کرو۔ معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ذکر کا حلقہ بھی ہے اور علم کا حلقہ بھی۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی بات کہنی ہے، کوئی بھی اعلان کرنا ہے، کسی بھی بات پر امت کو متوجہ کرنا ہے، آپ نے اعلان فرما دیا ہے لوگوں میں تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ پورا مدینہ مسجد میں جمع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہیں اور آپ پورے مدینے والوں کو خطاب فرما رہے ہیں، آپ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، آپ ان کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، آپ ان کو بعض چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، آپ ان کو بعض چیزوں سے روک رہے ہیں۔ یہ عمل بھی مسجد نبوی میں ہو رہا ہے، قرآن پاک اتر رہا ہے، آپ قرآن کی آیات صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں سنا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جنگوں کا وقت ہے، غزوات کا وقت ہے، صحابہ سے مشورہ کرنا ہے، صحابہ سے گفتگو کرنی ہے، کیا کیا جائے، کیسے مقابلہ کیا جائے، کیسے دشمنوں کے سامنے لڑا جائے، سارے صحابہ کو حکم ہو جاتا ہے۔ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں، بتاؤ بھائی اب یہ معرکہ ہے، بتاؤ بھائی اب یہ مہم ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ جو رائے، جو مشورہ، جو باتیں ہو رہی ہیں مسجد نبوی میں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کے ذمہ دار ہیں، اور تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے رکھتے ہیں اور پھر آپ فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ طے ہو گیا کہ یہ کام ہونا ہے، جنگ میں نکلنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، احد پہ جانا ہے، بدر میں جانا ہے، خندق کا مقابلہ کرنا ہے، سارے فیصلے ہو گئے۔ اب اس فیصلے کے لیے لوگوں سے مدد لی جائے، مسجد وہ جگہ ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا لوگوں اللہ کے دین کا ایک بڑا تقاضا ہے، لوگوں اللہ کے دین کا ایک بڑا کام ہے، یہ کام ہونا ہے اور اس طرح سے ہونا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو خرچ، اپنے آپ کو پیش کرے، اپنا مال خرچ کرے؟ مسجد میں یہ اعلان ہے، اور مسجد ہی میں صحابہ تشریف لاتے ہیں، کوئی جھولی بھر کے لاتا ہے، کوئی جیب بھر کے لاتا ہے، کوئی ہاتھ بھر کے لاتا ہے، اور وہ لا کر مسجد ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جو سامان ایسا ہوتا ہے لا نہیں پاتے تو اپنی چیزوں کا اظہار کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھئی اتنا اہم ترین غزوہ ہے، جنگ ہے، تبوک پر جانا ہے، مقابلہ کرنا ہے، بہت زیادہ مالی خرچ بھی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت بھی ہے، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں تعاون کرے گا؟ بہت سے صحابہ نے اپنی چیزیں پیش کی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دوں گا،
میں 200 اونٹ اور مع ساز و سامان کے خرچ کروں گا۔ آپ نے عثمان کو پھر دعائیں دی، پھر دوبارہ آپ نے کہا کون ہے جو اللہ کے راستے میں اس وقت مددگار ہوگا؟ عثمان ابن عفان تیسری بار کھڑے ہوئے، پھر فرمایا یا رسول اللہ میں 300 اونٹ اور ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں دوں گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان کے بار بار یہ جذبات دیکھے، پہلے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ، 600 اونٹ عثمان ابن عفان نے دے دیے، اور اس کے بعد حضرت عثمان گئے اور دوپٹے میں رومال میں بھر کر اشرفیاں لے کر آئے، اور وہ ساری اشرفیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائی کہ یا رسول اللہ یہ اور قبول فرما لیجئے۔ تو آپ نے اس وقت خوشی سے فرمایا تھا خدا کی قسم آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سارے اعمال مسجد میں ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ جنگ پر نکلنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، کون کیسے جائے گا، کون کہاں کھڑا ہوگا، لشکر کی ترتیب کیا ہوگی، لوگ کس طرح مقابلہ کریں گے، ہمیں کہاں ٹھہرنا ہے، خیمہ کہاں لگے گا، اور میسرہ پر کون ہوگا، اور میمنہ پر کون ہوگا، اور آگے کون ہوگا، اور پیچھے کون ہوگا، اور حفاظت کون کرے گا، اور گھوڑوں پر کون ہوگا، اور اونٹ پر کون ہوگا، اور تلواریں کس کے پاس ہوں گی، اور تیر کس کے پاس ہوں گے، یہ سارے فیصلے مسجد میں ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے یہ سارے احکامات جاری فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام ان سارے اعمال کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سن رہے ہیں، اور اس پر لبیک آمنا آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا کا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے ایک مسجد، ایک زندہ مسجد، ایک متحرک مسجد جو اپنے پورے علاقے کو سمیٹے رہتی ہے، جہاں سے امت کو ہر طرح سے فائدہ ملتا ہے، امت کو دین ملتا ہے، امت کو علم ملتا ہے، امت کو ذکر ملتا ہے، امت کو عام دینی نصیحتیں ملتی ہیں، امت کو رفاہ عام کے کام ملتے ہیں، امت کو معلومات دی جاتی ہیں، امت کو متحرک رکھا جاتا ہے، امت کو اپڈیٹ رکھا جاتا ہے، امت پر ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ ایک مسجد کا کام ہے، یہ ایک مسجد سے نکلنے والے اعمال ہیں جو پورے علاقے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا مسجد سے تعلق حقیقی بات یہ ہے کہ رہ ہی نہیں گیا ہے۔ ہم جمعے کی نماز پڑھ کر یا 5 وقت کی نماز پڑھ کر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی مسجد سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا تو ہم سخت دھوکے ہیں۔ مسجد تو بعض علماء لکھتے ہیں کہ مسجد تو ایک پاور اسٹیشن ہے، جس طرح ٹرانسفارمر ہوتا ہے جہاں سے سارے گھروں میں لائٹ سپلائی ہوتی ہے، ہر محلے میں ایک ہوتا ہے، اور وہاں سے تار نکلتے ہیں، ہر گھر میں پہنچتے ہیں، اور ہر گھر کو کرنٹ ملتا ہے، ہر گھر کو لائٹ ملتی ہے، ہر گھر کو پنکھا ملتا ہے، ہر گھر کو کولر ملتا ہے، ہر گھر کو روشنی ملتی ہے۔ یہی مسجد کا کام ہے کہ ہر محلے کی، ہر علاقے کی جو مسجد ہے وہ مسجد اس علاقے کے لوگوں کو ایک کرنٹ دے، اس علاقے کے لوگوں کو ایک روشنی دے، اس علاقے کے لوگوں کو اللہ کے ذکر کی حرارت دے، اس علاقے کے لوگوں کے دماغ کو علم کی روشنی دے، اس علاقے کے لوگوں کو ایک نورانیت اور روحانیت کا AC دے۔ یہ مسجد کا کام ہے، یہ مسجد سے ہونا چاہیے۔ مسجد کے ذمہ داروں کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ سارے کام ہماری مسجد سے انجام دیے جا رہے ہوں، تاکہ ہمارے مصلی اور ہمارے پاس آنے والے لوگ جب آئیں تو کچھ لے کر جائیں، جب آئیں تو کچھ سیکھ کر جائیں، جب آئیں تو اللہ کی محبت ان کے دل میں اضافہ، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا ہو، ان کے علم میں اضافہ ہوا ہو، ان کی روحانیت میں اضافہ ہوا ہو، اور یہ سارے کام مسجد کے مبارک اور نورانی ماحول میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا عمل تھا، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے کام ہوتے تھے کہ پوری امت کے تمام مسائل مسجد سے حل ہوا کرتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا جو دینی تصور ہے وہاں کمزور پڑ گیا۔
میں تو بار بار عرض کرتا ہوں اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر دہراتا ہوں، مسجد صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مسجد صرف مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے۔ اللہ سب کا ہے، اللہ کا گھر بھی سب کا ہے۔ مسجد کے ایسے پروگرام، مسجد میں نکاح کی تقریبات، مسجد میں عام اصلاحی پروگرام جب ہو، اس میں سنجیدہ قسم کے غیر مسلموں کو دعوت دینی چاہیے۔ آپ آئیے، آپ دیکھیے ہمارے یہاں نکاح کیسے ہوتا ہے، آپ دیکھیے ہمارے یہاں لوگوں کو کس طرح ان کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو کیا کیا پیغامات دیے جاتے ہیں۔ ایک انسان شرری ہے، ظاہر ہے اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو سنجیدہ ہے، جو سمجھدار ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے اندر سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ہے اور وہ اچھے برے میں تمیز کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے اگر ہم نے دروازے بند کر دیے اور ان کو اگر یہ احساس ہو گیا کہ مسجد اس کا مطلب صرف مسلمان، تو یہ اسلام، وہ صحیح اسلام کہاں سنیں گے، وہ صحیح اسلام کہاں دیکھیں گے؟ ان کو مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کا پتہ کیسے چلے گا؟ مسجد اس لیے بھی ہے، مسجد اس لیے بھی ہے کہ آپس میں محلے میں رہنے والے لوگ اس مسجد کے ذریعے سے متفق رہیں، متحد رہیں، آپس میں ان کے محبتیں قائم رہیں، آپس میں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں، آپس میں ان کی علیح سریح مسجد کے بہانے سے ہوتی رہے۔ عام حالات میں لوگوں کو مہینے مہینے ایک دوسرے سے ملنے کا آج کے جس میں فرصت لوگوں کے پاس نہیں ہے، موقع نہیں مل پاتا، لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ 5 نمازوں میں محلے کے لوگوں سے، پھر جمعے کی نماز میں اور ذرا علاقہ پھیل جاتا ہے، اور پھر عیدین میں پورے شہر کے اعتبار سے، اور پھر حج کے موقع پر پوری دنیا کے اعتبار سے لوگوں کو جمع کیا گیا ایک مقام پر، تاکہ تم آپس میں اس سبق کو یاد رکھ سکو کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تم سب ایک امت ہو، تم سب ایک امت ہو۔ تمہارے رنگ الگ الگ ہو سکتے ہیں، تمہاری زبانیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، تمہاری بولیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، تمہارے خاندان الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے تم سب کو ایک بنایا ہے۔ تم میں کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں، تم میں کوئی افضل اور کوئی غیر افضل نہیں، تم سب آدم کے بیٹے ہو، ایک اللہ کے بندے ہو، ایک نبی کے امتی ہو۔ اس سبق کو یاد کرو، روزانہ 5 وقت جب مسجد میں کھڑے ہو اور صف میں کھڑے ہو تو دیکھنا تمہارے دائیں کبھی کوئی ایسا ہوگا جس کا رنگ تمہارے رنگ سے کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، جس کی زبان تمہاری زبان سے کچھ الگ ہوگی، جس کا خاندان اور تمہارا خاندان الگ الگ ہوگا، جس کی پاس دولت میں اور تمہارے پاس دولت میں فرق ہوگا، لیکن یہ سبق ہوگا اللہ کے اس گھر کا۔ تم میں سے کوئی کچھ ہو، لیکن جب اللہ کے گھر میں پہنچ گئے تو یاد رکھو اس سبق کو کہ تم سب برابر، تم سب برابر۔ اور جب نماز کھڑی ہو گئی اور جب نماز قائم ہو گئی تو اگر ایک غلام سمجھے جانے والا انسان بھی، جس کا رنگ بھی بہت کم سمجھا جاتا ہو اور وہ خاندانی اعتبار سے بھی غلام سمجھا جاتا ہو، اور اس کے پاس 1 روپیہ اپنا نہ ہو، اور وہ جب نماز پڑھا رہا ہوگا اور اسی بیچ میں بادشاہ وقت بھی آ جائے گا، تو اس بادشاہ وقت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے گا اور اسی کی ابتدا کرے گا۔ جب وہ جھکے گا تبھی وہ جھکے گا، اگر اس سے پہلے وہ جھک گیا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ یہ پیغام مسجد سے جاتا ہے، یہ سبق مسجد سے جاتا ہے، یہ انسان کو مسجد سے سیکھنا چاہیے۔ اتنی ساری خیریں اور اتنی ساری سعادتیں اور اتنی نیک اور پاکیزہ جذبات ہماری اس بات سے جڑے ہیں کہ ہمارا اپنی مسجد کے ساتھ کیسا تعلق ہے، ہمارا اپنی مسجد کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ مسجد کی تعمیر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بلڈنگ کھڑی ہو جائے، مسجد کی تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اعمال ہماری مسجد میں زندہ ہوں اور مسجد سے آنے والے لوگوں کو یہ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہوں، اور ہر وقت اس کی کوشش ہو کہ ہماری مسجد پورے علاقے کے لیے وہ کام کرے جو کام ٹرانسفارمر کا ہوتا ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہر گھر میں اس مسجد کے ذریعے سے دعوت بھی پہنچے، علم بھی پہنچے، ذکر بھی پہنچے، عام نصیحتیں بھی پہنچے،
مسئلے مسائل بھی پہنچیں اور دین کے اور سارے شعبے بھی مسجد کے ذریعے سے زندہ ہو رہے ہوں، بنیادی کردار مسجد کا ہو، بنیادی عمل مسجد کا ہو، اور مسجد ان سارے کاموں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ یہ نبوی مسجد، مسجد نبوی کی پھر ابتدا کہلائے گی، پھر یہ مسجد مسجد نبوی کی ایک بیٹی کہلائے گی، پھر یہ مسجد مسجد نبوی کا ایک عکس کہلائے گی کہ یہاں پر وہ اعمال ہوتے ہیں جو اعمال مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ مسجد نبوی اپنے وقت میں دعوت کا مرکز بھی تھی، مسجد نبوی اپنے وقت میں علم کا مرکز بھی تھی، مسجد نبوی اپنے وقت میں خانقاہ بھی تھی، مسجد نبوی اپنے وقت میں جلسہ گاہ بھی تھی، مسجد نبوی اپنے وقت میں لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت کی جگہ بھی تھی، مسجد نبوی اپنے وقت میں صحابہ سے مشورہ کرنے کی جگہ بھی تھی، مسجد نبوی صحابہ کے درمیان کاموں کو تقسیم کرنے کی جگہ بھی تھی، مسجد نبوی وہ جگہ بھی تھی جہاں سے جنگوں کے فیصلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا کرتے تھے۔ یہ سارے اعمال مسجد نبوی سے ہوا کرتے تھے، لہذا مسجد میں یہ اعمال زندہ ہونا گویا مسجد نبوی کی ایک نقل ہے، گویا مسجد نبوی جیسی اپنی مسجد کو بنانے کی ایک فکر ہے، اور جو یہ کام مسجد میں کرے گا اس کے لیے فرمایا گیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ یہ ہیں وہ لوگ مسجد کی تعمیر کی فکر کرتے ہیں، مسجد میں علم کو زندہ کرتے ہیں، مسجد میں ذکر کو زندہ کرتے ہیں، مسجد میں دعوت کو زندہ کرتے ہیں، مسجد میں اور سارے خیر کے اعمال ہوتے ہیں، اور ان کے ارادے یہ رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ خیر کے اعمال مسجد سے ہونے لگے، اور مسجد اب اصل جگہ بن جائے جہاں سے خیر پھیلے، نور پھیلے، ہدایت پھیلے، عافیت پھیلے، لوگوں کو اچھا پیغام ملے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، مسجد پر اور نمازیں قائم کرنے والے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، کیونکہ مسجد کا یہی کام ہے۔ فرمایا گیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال۔ مسجد وہ گھر ہیں جن گھروں میں ان ترفع اللہ کا نام بلندی کے ساتھ لیا جاتا ہے، اللہ کے بلند تذکرے کیے جاتے ہیں، ویذکر فیہا اسمہ، اور اس مسجد میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد کے اعمال ہیں۔ اس طرز پر ہمیں اپنی مسجدوں کو لانا ہے، اور اس طرز پر ہمیں اپنی مسجد کو بنانا ہے، اور اس طرح ہمیں اپنی مسجد سے تعلق رکھنا ہے۔ مجھے اصل یہ بات عرض کرنی ہے، آپ حضرات کا اس مسجد سے تعلق صرف جمعے کا اور 5 وقت کی نماز کا نہ ہو، بلکہ اس مسجد سے ہر کام سیکھا جائے، اس مسجد سے ہر وہ چیز جو خیر کی تقسیم ہوتی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، اور تحدیث بالنعمہ کے طور پر عرض کرتا ہوں، اپنے گھر کے بڑوں کی دعائیں اور ان کی توجہات اور ان کی اس سلسلے کی مستقل فکر مندی، الحمدللہ دن رات اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر بنایا جائے، اس مسجد میں وہ اعمال ہمہ وقت جاری رہیں جو مسجد نبوی کے اعمال تھے، ان کے لیے کوششیں ہوتی رہیں، ان کے لیے فکر مندی ہوتی رہے، جتنی اللہ توفیق دے اپنے کاموں کو آگے بڑھایا جائے۔ اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے کام اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی توفیق سے جاری فرما دی۔ دعوت کے اعتبار سے الحمدللہ ایک مرکزیت اس مسجد کو حاصل رہی، اور اللہ کا شکر ہے حاصل ہے۔ الحمدللہ جماعتوں کا آنا، جماعتوں کا قیام، جماعتوں کا نکلنا، مستقل مشوروں کا ہونا، گشتوں کا ہونا، یہ سارے اعمال بفضل اللہ اسی طرح جاری ہیں جس طرح سن 1996 اور 97 سے چل رہے تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے اس سلسلے کی پوری فکر مندی، روزانہ کا مشورہ الحمدللہ ہوتا ہے، جمعرات کو پوری صبح کا پورے شہر کا مشورہ ہوتا ہے، اتوار کو مرکز اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگوں کا قیام ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، صبح کے بیانات ہوتے ہیں، مسلسل اس صوبے سے بھی اور باہر کے صوبوں سے بھی جماعت کی آمد و رفت ہے، اور جماعتوں کا یہاں سے نکلنا ہے۔ دعوت کے اعتبار سے بھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک مرکزیت عطا فرمائی، اور الحمدللہ اس مرکزیت کے ساتھ
کام ہو رہا ہے، لہذا اس مسجد سے جو یہ خیر تقسیم ہو رہی یہ لینا بھی آپ حضرات کی ذمہ داری ہے۔ مسجد نبوی کا ایک کام جس طرح دعوت ایک کام تھا، اسی طرح مسجد نبوی کا ایک کام علم تھا، علم کی تقسیم تھا، اصحاب صفہ والا عمل تھا کہ طلباء رہیں اور حضور کی حدیثیں سنیں۔ اس وقت تو حضور خود تشریف فرما تھے، آپ جو فرماتے تھے وہی حدیثیں ہوتی تھی، آپ کے اوپر جو اترتا تھا وہ سنایا جاتا تھا، وہ قرآن ہوتا تھا۔ الحمدللہ ناظرے تک ایک نظام چل رہا تھا، اس سے آگے کا اللہ کی طرف سے جب تک فیصلہ نہیں تھا نظام نہیں بن پایا، وہ بھی ایک کام تھا، اور حفظ کے درجات 7-8 سال سے جاری ہیں، وہ بھی ایک کام تھا۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ طلباء کی ایک تعداد ہے، اور حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے، اور فقہ بھی پڑھائی جاتی ہے، اور عربی کے درجات مشکات تک الحمدللہ جاری ہیں۔ دن رات الحمدللہ فجر کے بعد سے جو طلباء بیٹھتے ہیں تو فجر کے بعد بھی رہتے ہیں، اور پھر 12 بجے تک دن میں، پھر ظہر کے بعد بھی، پھر مغرب کے بعد بھی الحمدللہ طلباء کی ایک تعداد اوپر اور نیچے مسجد کے مختلف حلقوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتی ہے، تاکہ حضور کی مسجد کا وہ عمل بھی زندہ ہو جو اصحاب صفہ کے صحابہ کرام نے شروع کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس میں بھی بڑی حد تک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی چونکہ ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ طلباء کو قیام کروا سکیں، ورنہ مسلسل باہر کے طلباء کا بھی شدید اصرار ہے کہ آپ جلدی سے ایسا کوئی نظام بنائیے کہ باہر کے طلباء بھی آ کر ٹھہریں اور وہ بھی قیام کریں اور وہ بھی رہیں اور وہ بھی استفادہ کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جب توفیق دیں گے انشاءاللہ وہ کام بھی ہوگا، لیکن کسی حد تک یہ نقل کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسجد نبوی کا یہ عمل بھی یہاں زندہ، مسجد نبوی کا وہ عمل تھا جس کو قرآن نے ذکر کیا ان یذکر فیہا اسمہ، مسجد نبوی میں اللہ اللہ ہوتا تھا، مسجد نبوی میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ الحمدللہ ایک طویل عرصے سے جس وقت سے ہمارے دادا محترم مدد اللہ العالی یہاں تشریف لائے، اس کا نظام تھا کہ بدھ کے دن مجلس ہوتی تھی اور ذکر ہوتا تھا، اس کے بعد پھر ان کی اپنی صحت اور ان کی اپنی معذوری کی وجہ سے وہ مجلس اب نہیں ہوتی، لیکن وہ ذمہ داری مولانا آدم مصطفیٰ صاحب کے حوالے کی گئی، اور الحمدللہ جمعرات کے دن بڑے اہتمام سے خانقاہ کی مجلس بھی ہوتی، اور پورے شہر سے الحمدللہ اس میں لوگ تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے سامنے اصلاحی گفتگو ہوتی ہے، اور پھر ذکر ہوتا ہے، پھر اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اور پوری مسجد اللہ اللہ کی صداؤں سے گونجتی رہتی ہے۔ یہ بھی مسجد نبوی کا عمل تھا، وہاں پر خانقاہیت تھی، وہاں پر لوگوں کے دل بدلے جاتے تھے، وہاں پر لوگوں کو اللہ کا نام رٹایا جاتا تھا، وہاں پر اللہ اللہ ہوتا تھا۔ اس کام کو بھی یہاں سے زندہ کرنے کی الحمدللہ ایک کوشش ہو رہی۔ لوگوں کے مسائل، لوگوں کے سامنے فقہ و فتاویٰ کے بڑے مسائل، میراث کے مسائل، ترکے کے مسائل ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، لوگ عام طور سے ان سے غفلت برتتے ہیں۔ پوری قوت کے ساتھ آواز لگائی گئی کہ بھائی ترکے کے مسائل اور میراث کے مسائل بڑی اہمیت کے حامل ہیں، قرآن میں اس کا حکم ہے، حدیثوں میں اس کا حکم ہے، جو ان مسئلوں سے بھاگتا ہے گویا وہ دین سے بھاگتا ہے۔ کتنی آیتیں ہیں میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ آواز لگی اور لوگوں سے بتایا گیا کہ الحمدللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کام بھی یہاں انجام دیا جا رہا ہے، اسی مسجد کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے۔ دارالافتاء کا پورا نظام ہے، الحمدللہ وہاں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی، اور ترکے کے اور میراث کے بڑے پیچیدہ مسائل، اور 50-50 سال 60-60 سالوں سے جہاں ترکہ تقسیم نہیں ہوا، ایسے کئی لوگ آئے کہ ہمارے گھر میں پچھلے 60 سال سے 70 سال سے ترکہ تقسیم نہیں ہوا ہے، اب کیا صورتحال ہوگی؟ اللہ کا فضل ہے، ان سب کو تحریری طور پر جوابات دیے گئے، اس کا پورا نظام قائم کیا گیا کہ لوگوں تک دین پہنچانا، صحیح مسئلہ بتانا، صحیح بات سے ان کو واقف کرانا، یہ مسجد کی ذمہ داری ہے۔ لوگ مسجد میں آ کر یہ نہیں پوچھیں گے، اور مسجد سے اگر ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کہاں سے حل ہوگا؟ اللہ کا فضل ہے، وہ ایک عمل جو حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں ہوتا تھا کہ صحابہ اپنے مسائل کو لے کر آتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسائل کا اللہ کی آیات کی روشنی میں حل فرماتے تھے، انہی قرآن اور حدیث سے اور فقہ سے چن چن کر لوگوں کے ان مسائل کو حل کرنے کا کام بھی کیا گیا۔ اسی مسجد کے ذریعے اللہ کا شکر ہے یہاں ایسے درجے بھی لگتے ہیں مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، جو درجے بڑے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، بڑے مردوں کے لیے ہوتے ہیں، بڑے نوجوان لڑکوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ ذمہ داری بھی
جس میں بڑے عمر کے لوگ، بڑی عمر کے طلبا بعض مغرب کے بعد، بعض عشاء کے بعد یہاں رہتے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے اللہ کے دین کی گفتگو ہوتی ہے، ان کو دین سمجھایا جاتا ہے، ان کو دین پڑھایا جاتا ہے، اور یہیں سے بہت سے ایسے رفاہی کام، لوگوں کی خدمت کے کام، خدمت خلق کے کام، لوگوں کے کام آنے کے بہت سے ایسے کام جو انجام دیے جاتے ہیں، جس کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ان کے زیادہ تر مشورے اسی مسجد میں ہوتے ہیں، اسی مسجد میں بیٹھ کر ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کام کو کس طرح کرنا ہے۔ یہ نبوی مسجد کی ایک نقل کرنے کی کوشش ہے، یہ نبوی مسجد کے طرز پر اپنی مسجد کو لانے کی کوشش ہے کہ ایک مسجد دعوت کا مرکز بھی ہو، علم کا مرکز بھی ہو، ذکر کا مرکز بھی ہو، اور لوگوں تک صحیح بات پہنچنے کا مرکز بھی ہو، اور لوگوں تک دین کا تفقہ پہنچنے کا مرکز بھی ہو، اور لوگوں کی خدمت کا مرکز بھی ہو۔ سارے کام مسجد کے ذریعے انجام دیے جائیں، مسجد کے مبارک ماحول میں انجام دیے جائیں، مسجد کے نورانی ماحول میں انجام دیے جائیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عنایتوں سے، اپنی مہربانیوں سے، اپنی رحمتوں سے جتنا کام لیا ہے سب اس مالک کا ہی فضل و کرم ہے۔ کام بہت ہیں، ارادے بہت ہیں، عزائم بہت ہیں، اور نہ جانے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ذہن میں آتی رہتی ہیں، مشوروں میں آتی رہتی ہیں، اللہ سے اس کے لیے دعائیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ سے اس کے سامنے مانگا جاتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عزائم کو پورا کروا دے، ان تمام مسائل کو حل فرما دے، ان تمام ضروریات کا انتظام فرما دے۔ اور جس طرح میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور نبیوں کا یہ معمول تھا کہ نبی کے سامنے جب دینی تقاضے آتے تھے تو نبی امت کے سامنے وہ تقاضا پیش کرتے تھے، اور اس کے بعد عام اعلان کر کے کہتے تھے کہ آپ میں سے جو ان کاموں میں مددگار بننا چاہے اللہ کے لیے مددگار بنے۔ سورۃ الصف کے اندر حضرت عیسیٰ کا واقعہ نقل فرمایا گیا علیہ السلام، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ کس طرح؟ جس طرح جب عیسیٰ ابن مریم کے سامنے کچھ تقاضے تھے تو عیسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے ہماری مدد کرے گا؟ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اے عیسیٰ آپ پریشان نہ ہو، اے رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، آپ نے جو کام بتائے، آپ نے ارادے بتائے، آپ ان کو شروع کریں، ان سارے کاموں کی تکمیل ہم کریں گے، ہم آپ کے مددگار بنیں گے، ہم آپ کے دست بازو بنیں گے، ہم آپ کے معاون بنیں گے، ہم آپ کا ساتھ دینے والے بنیں گے۔ آپ کام کرتے جائیے اور ہمیں بتاتے جائیے کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ آپ نے کسی کو فرد کر کے مخاطب نہیں بنایا، آپ نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، اس لیے کہ دنیا کے لیے ہاتھ پھیلانا نہایت بے غیرتی کی بات ہے۔ دین کا تقاضا ہوتا تھا، آپ مدنے سے فرماتے تھے لوگوں یہ تقاضا ہے، یہ کام ہونا ہے، تم میں سے کون میرا مددگار ہوگا؟ ابھی میں نے غزوہ تبوک کا واقعہ سنایا، یہی نبوی سنت ہے، یہی نبوی طریقہ ہے، یہی نبوی منہج ہے، یہی نبوی انداز ہے۔ اسی بنا پر میں آپ سب کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ مسجد کی جتنے کام میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے، اس سلسلے میں بھی مسجد میں مسلسل اس بلڈنگ پر تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ایسے خرچے ہوتے ہیں جو مسجد میں ہوتے رہتے ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پراپرٹیز نہیں ہے، کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، کوئی دکانیں نہیں ہیں کہ اس سے بڑا کرایہ آتا ہے اور بڑا اس کا ہنگامہ رہتا ہے، یا عمومی چندے کا گھر گھر جا کر کوئی مانگنے کا رواج ہے، یہ سب نہیں ہے۔ آپ سب اس مسجد کے مخلص نمازی ہیں، اس مسجد سے محبت کرنے والے ہیں، اس مسجد کے ذمہ داروں سے محبت کرنے والے ہیں، اس مسجد میں آنے والوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ کو لگاؤ ہے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جمعے کے مجمع میں آدھے سے زیادہ مجمع دور دور کے علاقوں کا ہوتا ہے، شہر کے مختلف محلوں سے آتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مسجد سے آپ کو وہ تعلق ہے کہ 50 منٹ کا بیان سننا لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا فضل ہے یہاں بیان شروع ہونے سے پہلے الحمدللہ آپ کی ایک بڑی تعداد پہلے سے موجود رہتی ہے۔ آپ نے اس تعلق کو نبھایا ہے۔ ہم آپ سے سب سے پہلے اللہ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں کیا کیجیے کہ جو عزائم اور جو ارادے اللہ نے پیدا
اپنی استطاعت اپنی قدرت سے آگے بڑھ کر ہر طرح سے تعاون کیجیے، اکیلے میں آ کر معلوم کیجیے کیا کیا کام ہیں، کیا کیا ارادے ہیں۔ آپ اگر پیسے نہیں دے سکتے، سامان دے سکتے ہیں، بہت سے تعمیراتی کام ہوتے ہیں، ان سامانوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا، اس کے لیے آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کیجیے۔ یہ دین کے لیے خدمت ہوگی، اللہ کے لیے خدمت ہوگی، دین کے کاموں میں مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔